دوستوں، دینی ایمانی بھائیوں، یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ بڑے ہی فائدہ کا آپ کے لیے سلسلہ شروع ہوا ہے اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر لگن ہے، تڑپ ہے اسلام کی صحیح نالج حاصل کرنے کی، اسلامی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، اس کے بارے میں جاننے کی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ورنہ ایسے وقت میں جبکہ سب بزی ہیں، آپ اس طرح کا کے لیے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے آپ کے سب کے بیٹھنے کو، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اس سے پہلے بھی تعریف ہو چکا ہے خیر امت ٹریڈنگ کلاسز کا، اس کے علاوہ بھی بہت سے موضوعات، بہت سے ٹاپک ہیں جن پہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی بات ہوگی۔ اس سے آپ کو اسلام کی صحیح جو نالج، صحیح اسلامی تاریخ کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کے بعد کسی سے بھی بات کریں گے اسلام کے بارے میں، آپ اس سلسلے میں اس کو صحیح بات اور صحیح رہنمائی آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو یہ خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں آپ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں سن چکے ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی بات ہو چکی ہے۔ آج آپ کا موضوع ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اس کو بالکل ایسے لیکچر اور تقریر کی طرح نہ سمجھیں، کلاس کی طرح سمجھیے، پوچھنا ہو معلوم کریں، پوچھیں، اور اپنی نوٹ بک بالکل کھول کر رکھیں، قلم بھی آپ کے ساتھ رکھیں، کوئی ایسا کوئی نام آ رہا ہے، کوئی اس طرح کی جو چیز آ رہی ہے، اب اس کو نوٹ کریں، اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کے والد کا نام تھا عفان۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عفان۔ والدہ کا نام تھا اروا۔ لکھ لیں آپ ضرورت محسوس ہو تو لکھنا، بس لکھنا چاہیے۔ والدہ کا نام آپ کی مدر اروا، اور والد کا نام عفان۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی قرابت کیا تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے، پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ حضرت عثمان کی نانی ام حکیم، نانی کا نام کیا تھا؟ یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یہ دونوں حقیقی بہن، تو اس طور پر یہ آپ جو ہے ذات بہن کے بیٹے کو۔ ایک رشتہ تو یہ، دوسرا رشتہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، جب ان کا انتقال ہوا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا، بدر کے موقع پر، ان کی وجہ سے وہ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکے تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح، جو ام کلثوم، بلکہ روایت میں آپ تک آتا ہے کہ آپ بڑے غمزدہ تھے، تو مسجد میں آئے تو دروازے ہی پر آپ نے روکا حضرت عثمان کو، اور فرمایا کہ جبریل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ کی صاحبزادی کا ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا گیا ہے۔ اس طور پر آسمان پر پہلے ہو گیا، زمین میں بعد میں آپ کا نکاح ہوا۔ یہ آپ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی۔
اور اس کے بعد بھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ فرمایا حضرت ام کلثوم کب انتقال ہو گیا تھا اتفاق سے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اور بھی میری صاحبزادی بیٹی ہوتی تو ان کا نکاح بھی میں حضرت عثمان سے ہی کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی قرابت تھی اور کتنا آپ ان کا خیال رکھتے تھے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ لوگوں نے حضرت علی کی فضیلت بیان کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان سے پہلے زیادہ حقدار تھے خلافت کے، خلیفہ بننے کے۔ تو انہوں نے تاریخ میں ایسا توڑ موڑ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کہا، کیونکہ بات یہاں آ گئی نا کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی، اور یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں تو دو صاحبزادیاں ہیں آپ کی ان کے نکاح میں۔ تو انہوں نے بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا، جو بالکل سراسر جھوٹ، یہ لکھ دیا کہ آپ کی اور جو صاحبزادیاں ہیں 3، آپ جانتے ہیں کتنی صاحبزادیاں تھیں آپ کی؟ کسی کو بتا نہ سکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ صرف حضرت فاطمہ یہ آپ کی حقیقی بیٹی ہیں، اور 3 اور جو صاحبزادیاں ہیں آپ کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے ہیں، جو بالکل سراسر جھوٹ ہے ان کو فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک ہی رشتہ ہوا، آپ کی ولادت اور آپ کی جو پیدائش وہ واقعہ فیل کے 6 سال کے بعد ہوئی۔ واقعہ فیل جانتے ہیں آپ؟ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا۔ ابرہا نے آ کر حملہ کر دیا، اس نے ایک الگ سے ایک بیت اللہ کی طرز پر الگ گھر بنایا، اور یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ سب لوگ ادھر رخ کریں حج کرنے کا، وہاں جایا جائے بجائے بیت اللہ کے۔ تو اس وجہ سے اس کو ڈھانے کے اس میں تھا۔ پورا واقعہ ہے، پڑھنا چاہیے سیرت میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، پرندوں سے حفاظت کی۔ پرندے آئے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کو ڈالتے تو بالکل سب ختم ہو گئے تھے۔ بہرحال وہ ایک جی کوئی کچھ کہنا؟ ہاں، نام اس کا ابرہا تھا، اس کمانڈر کا جو فوج لے کر آیا تھا، نام اس کا ابرہا تھا، ٹھیک ہے، جو کعبے کو ڈھانے آیا تھا، اس میں آیا تھا کہ ان کو ختم کر دیں گے نعوذ باللہ، اور پھر سب لوگ حج جو ہے میں نے جو بنایا ہے ایک گھر، سب اس کی طرف آئے گئے، یہ اس کا نام ابرہا تھا۔ بہرحال تو اس واقعے کے 6 سال کے بعد، اصل میں پہلے تاریخ یہی رواج تھا، اسے اسی طرح لکھا ہے، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا گیا کہ صاحب فلاں کے انتقال کے اتنے دن کے بعد اس کی پیدائش ہوئی، یا اتنے دن پہلے ان کے انتقال یا کوئی بڑا واقعہ پیش آ گیا۔ اب بھی ہوتا ہے بعض جگہ، ارے کسی کو تاریخ یاد نہیں، کسی شادی کی، ارے انتقال ہوا تھا نا اس کے تقریباً اتنے دن کے بعد ایسے، تو یہ اس وقت جو باقاعدہ تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا، تو اسی طرح تاریخ لکھی جاتی ہے۔ تو یہ تاریخ ان کی پیدائش کی یہ ہے کہ وہ اس واقعے کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کافی دوستی تھی، تعلقات تھے، ان کے ساتھ رہن تھا۔ بعثت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعثت ہوئی، اس کے بعد جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے تو پہلے سے تعلقات تھے ہی، تو فوراً جیسے ہی انہوں نے کہا وہ بھی اسلام لے کر آئے گئے، وہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی آپ کے کہنے پر۔ اور جو پریشانیاں جو اذیتیں اس وقت دی گئی، آپ سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے،
معلوم ہوگا کتنی پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا شروع کے لوگوں کو. صحابہ کرام کو جب اسلام کی دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, معلوم ہونا چاہیے اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے, ان کو بھی تکلیف دی گئی. اور تکلیفیں کیسے ایسے نہیں تھیں, یہاں تک کہ اس وقت کی ریت, جو گرم ریت, اس میں لٹا دیا, اوپر سے پتھر رکھ دیتے تھے. لیکن اس کے بعد بھی ان کی زبان سے احد نکلتا تھا, نہیں اللہ کے ہے, انہیں چھوڑیں گے نہیں. بہت سے واقعات ہیں جو پڑھنا چاہیے, اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. بہرحال ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی تکلیف سہنا پڑی. آپ کے چچا حکم بن عاص, انہوں نے رسی میں باندھ دیا ان کو اور یہ کہا کہ جب تک اسلام کو ترک نہیں کر دو گے, چھوڑ نہیں دو گے, تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تمہیں. لیکن دیکھیے اس وقت تو ایمان کی مٹھاس اور چاشنی ایسی ہوتی تھی کہ لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام سے الگ ہو جائیں, دور ہو جائیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ کچھ بھی کر لو, یہ میں نہیں کروں. آخر خود عاجز آ گئے اور انہیں چھوڑنا پڑا. بہرحال اب جب وہ پریشانیاں ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کہ یہاں پریشانیاں زیادہ ہیں. پاس میں ملک تھا حبشہ, جو ایتھوپیا کہا جاتا ہے اس وقت, ایتھوپیا, کہ وہاں چلے جائیں کیونکہ وہاں کا بادشاہ ہے وہ صحیح ہے, وہاں رہ سکتے ہیں, اور جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے تب تک وہاں رہ سکتے ہیں. تو انہی ہجرت کرنے والوں میں ہجرت جانتے ہیں آپ, ہجرت کہتے ہیں اپنے گھر کو چھوڑ دینا اپنے دین کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر گئے, حبشہ چلے گئے, یعنی ایتھوپیا جو اس وقت کا کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی. پھر وہ بعد میں جب مدینہ ہجرت ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس وقت آئے جب تک وہ وہیں پہ حبشہ میں رہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اب کیا کیا ان کے اندر صفات تھیں, کیا کردار, کیا کیسا اخلاق تھا, اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی. دیکھیے قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں, اس میں سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور سیدھا بھی راستہ کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو تیرا انعام ہوا ہے اور جس پر اللہ کا انعام اکرام ہو. کتنے کیسے بندے ہوں گے, کتنے عزیز بندے ہوں گے وہ. لیکن ان انعام والے بندے کون ہیں وہ؟ قرآن کریم نے دوسری جگہ ان کو کہا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے خاص, ان میں ایک نبی, انبیاء, اس کے بعد صدیقین کا الگ درجہ ہے, یعنی صحیح جو باتیں ہیں ان کو ماننا, تسلیم کر لینے والا. اسلام کو, ظاہر اسلام ایک سچا مذہب ہے, اس کو فوراً قبول کر لینا, مان لینا. ان میں صدیق اکبر کا نام جو لقب دیا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے فوراً جیسے سنا فوراً ایمان لیا ہے. اور جو بھی واقعہ پیش آتا تھا, معراج کا واقعہ پیش آیا, انہوں نے جیسے ہی سنا, اور بعض لوگ تو مذاق کر رہے تھے کہ معراج میں کیسے بلا ایسا ہو سکتا ہے کہ فوراً چند لمحات میں آپ نے پورے آسمانوں کی, جنت دوزخ کی سیر کر لی ہو, دیکھ لیا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا ان سے کہ اگر اللہ کے رسول ایسا فرما رہے ہیں تو صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو صدیق تصدیق کی فوراً مانا اس کو کہ نہیں, اللہ کے رسول نے جو فرمایا سچ ہے.
تو صدیقین کا ایک درجہ، اور اس کے بعد شہداء کا درجہ آتا ہے، اور پھر صالحین نیک لوگوں کا درجہ آتا ہے۔ تمام صفات نبی ظاہر ہے اس کا تو نبوت کو سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور باقی تمام صفات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں پوری موجود تھی، صدیقین والی صفت بھی اور شہادت بھی نصیب ہوئی، اور ظاہر ہے کہ صالحین میں تو تھے ہی بہرحال ایک تو یہ۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آیت ہے سورہ اللیل اما کے بارے میں، اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، 3 صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا لحاظ ہر حال میں، اللہ کا لحاظ تقوی یہ نہیں کہ مسجد میں ہو صرف، یہ تقوی نہیں، بلکہ جہاں کہیں بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، ہر حال میں اللہ کا لحاظ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ واتقى وصدق بالحسنى، جو وہی جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان سب کی تصدیق، ان کو ماننا کہ یہ واقعی ہے، سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، امانت داری اچھی چیز ہے، جو جتنی بھی اچھی چیز ہیں جو ایک فطرت ہوتی ہے ان سب کو ماننا۔ صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تو یہ صفت تینوں بدر جاتا ہوں پورے طور پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھی گئی۔ سب سے پہلے کیا آتا مال و دولت خرچ کرنا، ایک دو واقعات آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا جذبہ تھا اس کا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت پانی کی بڑی قلت ہوئی اور تھی، ایک ہی کنواں تھا کہ اور دوسری قوم یہودی قوم بستی تھی وہ بھی اس میں سے لیتی تھی، اور دوسرے مسلمان یہ بھی لیتے تھے، تو بڑی پریشانی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کون ہے جو اس کو خرید سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کنویں کو خریدا۔ اس کنویں کا نام کیا تھا؟ بیر روما۔ کیا نام تھا اس کا؟ بیر روما۔ اور ہم اندازہ لگائیں، یہ ایسا نہیں کہ ابھی کوئی چیز خریدی اور ایسے لے دیا، یہ اس وقت آپ اندازہ لگائیں جب پانی کافی دور سے لانا پڑتا تھا اور پانی ملنا مشکل ہوتا تھا۔ بیر روما یہ اس وقت کی بات ہے، اب یہ نہیں کہ جتنی گھر میں اب فیسلٹی ہوتی ہیں کہ ارے اس کی کیا ضرورت تھی، کیسے نہیں، اب وہ اندازہ لگائیے اس وقت کہ کافی دور سے پانی لانا پڑ رہا ہے اور بڑی مشکل سے پانی کھینچنا ہی پڑ رہا ہے، تب اپنے کمر پر رکھ کے لاد کے گھڑے یا جو بھی برتن ہو پھر لانے پڑ رہے ہیں، تب اس کا اندازہ۔ تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خریدا اور وقف کر دیا سب مسلمانوں کو، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اور یوں تو جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی ضرورت پیش آئی کسی جنگ میں آپ نے ساتھ دیا، لیکن خاص طور سے غزوہ تبوک وہ بڑی تنگی کا وقت تھا، خاص طور سے آتا ہے اگر آپ پڑھیں گے سیرت اچھی طرح غزوہ تبوک کے بارے میں، تبوک جگہ کا نام ہے تبوک، تو وہاں پہ یہ جنگ ہوئی تو اس لیے اس کا نام جنگ تبوک رکھا گیا۔ اس میں بہت سخت ضرورت تھی ہر چیز کی، پیسہ، مال، دوسری چیزوں کی ظاہر ضرورت پڑتی ہے، تو کافی لمبے فاصلے پہ جانا تھا۔ اللہ کے رسول 100 اونٹ، اور وہ بھی تمام پورے سامان کے ساتھ۔ اب یہ اونٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اونٹ یہ کیا، وہ اس وقت ان کی سواری تھی، اس دور میں آپ سمجھے 4 ویلر، یعنی 100 4 ویلر اندازہ لگائیے، کیونکہ ان کا اسی سے ہی ہوتا تھا سفر جو بھی ہونا تھا اونٹ سے۔ پھر آپ نے ترغیب دلائی، پھر کہا کہ اللہ کا رسول 200 اونٹ میری طرف سے اور پورے سامان کے ساتھ سب کچھ خرچ، اور پھر آپ نے کہ اور زیادہ کوئی اور، تو پھر کہا کہ 300 اونٹ میری طرف سے پورے سامان کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ نقدی کے لیے کچھ پیسے وغیرہ کی ضرورت، تو آپ گھر گئے، وہاں سے 1000 اشرفے لے کر آئے، 1000
1000 کوئی آپ یہ نہیں کہ یہ اس وقت جو سب کے ساتھ ہاتھوں میں کاغذ کے نوٹ دے رکھے ہیں، سونے کے سکے، اچھا سونے کے سکے. اب کوئی اس طرح آپ مالدار کوئی نہیں ہے، اب کتنے بڑا کوئی ہو، اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی مالدار ہے. کیوں؟ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو کاغذ ہے. اب تو کاغذ بھی نہیں ہے بلکہ کارڈ ہے. یہ کیا مالداری ہے؟ اس وقت جب اصل سونا چاندی ہاتھ میں ہوا کرتے تھے وہ تھی اصل مالداری، اور اس وقت دینا اس کو. اب کوئی کتنا بڑا اس انداز کا وہ نہیں ہے، اس کے بعد اصل مال تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس. اب تو سب کے پاس ابھی کو بنا رکھا ہے کہ کارڈ دے دیتے ہیں کہ اب یہ رکھو، کہیں وہ پیسہ وہیں کمائیے، کچھ لینا ہے کچھ کرنا ہے بس اسی سے آپ کریے. تو اس وقت سوچ رکھیے. 1000 اشد. ایک مرتبہ کا واقعہ اور سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ وہ دور اس انداز میں تھا تنگی کا، سرد کا، تو فاقہ کی نوبت آ گئی. فاقہ یعنی گھر میں کچھ نہیں ہے. اس طرح کا دور گزرا ہے. اور ایسے شروع کے جو مسلمان تھے صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس طرح کہا کہ فاقے ہوتے تھے گھر میں، ان کھانے کچھ نہیں. حضرت عثمان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کئی بوریاں پہنچائی آٹے کی، چھوارے جو اس وقت کھجور ہوا کرتے تھے وہ پہنچائے، اور گیہوں. اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ تو دیر ہوگی کیسے پکائیں گے، فوراً پکا ہوا ایک بکری کا گوشت پورا پکا ہوا روٹیاں پہنچائیں. بڑے خوش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت بھی بہت خوش ہوئے جب وہ سامان کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا. ہر جمعے میں ایک غلام آزاد. غلام نوکر ہوا کرتے تھے اور غلام ہوا کرتے تھے پہلے. یہاں بھی ایک میں بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ اسلام نے یہ غلاموں کا جو رواج تھا وہ ختم کیا ہے. بعض اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا تھا، یہ غلام کرتے تھے اور پکڑتے تھے، باندیاں کیا ہوا کرتی تھی باندیاں. اور یہ تو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا ہے. اس سے پہلے زیادہ اس کا وہ تھا اور بہت بری حالت میں ان کو رکھا جاتا تھا. اسلام نے تو موقع سے کہ آزاد غلامات کئی چیزوں میں کہ اس غلام آزاد کا تو یہ فضیلت ہے، غلامات ایک کرتے ہیں یہ فضیلت ہے. اسلام نے یہ سلسلہ ختم کیا، بند کیا اس کو. یہ سمجھیں تو آپ کا ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرنے کا معمول تھا. اگر ایک جمعے کو نہیں کرتے تھے تو دوسرے جمعے کو دو کر دیتے تھے. یہ تھا امام آتا مال و دولت اسلام کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا یہ جذبہ تھا حضرت عثمان کا. اس کے بعد تقویٰ، اللہ اکبر، کہ بہت کم ہی رات میں سوتے تھے اور تہجد میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے. آپ پورا قرآن ختم کر دیتے. اور اس دور میں یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا. اس موبائل اور انٹرنیٹ کے وقت میں یہ سمجھنا، یہ بعض لوگ پہلے اعتراض کرتے ہیں یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ فلاں عشاء کا انہوں نے وضو کیا عشاء کی نماز کے لیے اور پھر فجر بھی اسی وضو سے پڑھ لی. ارے یہ سب ایسے بعض لوگ اعتراض کرتے تھے اور پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ موبائل کے وقت میں اب میں سمجھتا نہیں کہ یہ اس پہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. تو جواب خود آپ کی اس میں رات میں لے کے بیٹھتا ہے تو 3-3 4-4 گھنٹے پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، تو دیکھ رہے ہیں موبائل میں لگے، نیٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں اس کا شوق ہو گیا ہے. پہلے قرآن کا شوق تھا تو وہ اس طرح کر لیتے تھے، وہ عبادت میں گزار دیتے تھے ٹائم. تو یہ تو شوق اور جذبے کے اوپر ہے. انسان جیسے ہی اپنا جذبہ اپنے اندر شوق پیدا کرے گا، قرآن کا شوق پیدا کرے گا تو قرآن میں وہ لگا رہے گا ہر وقت. اور اگر اس کا ہمیں شوق ہوگا تو انٹرنیٹ اور موبائل کا تو اس میں لگا رہے گا، تو کر دیتے تھے. اور ایک صفت جو سب سے بڑی آپ میں تھی وہ تھی حیا، شرم و لحاظ. آپ نے فرمایا آپ کے لیے اکثرهم حیا عثمان، سب سے زیادہ جو حیا اور شرم والے وہ حضرت عثمان. اور حیا اور شرم کوئی ایسے نہیں کہ یہ کیا ایک معمولی. فرمایا آپ نے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا شرم ایمان کا ایک جز ہے. یعنی جس کے اندر شرم نہیں ہے اور حیا نہیں ہے تو ایمان کی کمی ہے.
بلکہ ایک جگہ تو ہے کہ الحیا والایمان قرانا بینہما اذا رفع احدہما رفع الاخر، یہ تک ہے کہ ایمان اور حیا دونوں بالکل لازم ملزوم چیز ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ختم ہے دوسری خود بخود ختم ہو جائے گی، یہ حیا۔ لیکن اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حیا دار تھے۔ اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے پاس سے گزرے حضرت عثمان، تو فرشتے نے کہا کہ ان سے مجھے شرم آتی ہے۔ فرشتے کہہ رہے اتنے حیادار تھے کہ ان سے شرم آتی ہے مجھے۔ تو جتنا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان حیا کرتے تھے اور شرم کرتے تھے، اتنا فرشتے ان سے کرتے تھے۔ یہ تھا ایک واقعہ اس سلسلے میں ہے کہ آپ اپنے حجرے میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکان میں اپنے، اور اس ٹائم کا مکان بھی ان کا کیسا تھا، بہت ہی چھوٹا، آپ تو سمجھ سکتے اور تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسا تھا کہ فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا کہ جب آپ تہجد کے لیے رات میں کھڑے ہوتے اور حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہوتی تو سجدے میں جاتے تھے تو حضرت عائشہ کو کی ٹانگوں کو تھوڑا الگ کرنا پڑتا تھا، تب جا کر سجدے کے لیے جگہ ملتی تھی۔ اس انداز کے حجرے تھے اور اس طرح رہتے تھے، تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح رہتے ہوں۔ بہرحال تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو اجازت چاہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آنے کی، تو آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آ جائیے، اور پردے کا کوئی معاملہ نہیں تھا کیونکہ بیٹی تھی حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی، ٹھیک ہے انہوں نے بات کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ انہوں نے اجازت چاہی آنے کے لیے، وہ بھی آئے، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ ذرا پردہ کر لو، پردے کے بعد کی اور وہ بھی چلے گئے۔ اب کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی ضرورت پیش آئی، وہ بھی آئے گھر میں، تو جیسے نام سنا کہ حضرت عثمان ہے فوراً بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول اللہ اکبر اللہ اکبر تو جیسے حضرت عثمان کا نام سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیٹھ گئے، کپڑے کو اپنے درست کیا۔ عربی میں آتا اصلح ثیابہ، اصلح کہتے ہیں درست کرنا، صحیح کرنا، ثیاب کپڑے، کپڑے اپنے سیاہ، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اب اپنے کو اچھی طرح کر لو، پردہ کر لو اور کپڑے ٹھیک ٹھاک کر لو۔ بہرحال انہوں نے وہ آئے اور بات کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے معلوم کیا کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر آئے تو آپ نے اسی طرح بات کی اور وہ چلے گئے۔ لیکن حضرت عثمان کے بارے میں سنا تو آپ ایک دم بالکل اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے، اور مجھے بھی بڑے اہتمام سے آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ جن سے فرشتے شرم لحاظ کرتے ہیں والا میں نہ کروں۔ عثمان ہوئی بہت زیادہ وہ کیا نام حیادار ہیں، تو یہ تھا ان کے حیا کا اور تقوی کا۔ اس کے بعد صدق بالحسنى، اس کے سلسلے میں تو روایت میں آتا کہ حضرت عثمان، وہ جو دور تھا زمانے جاہلیت کا یعنی اسلام سے پہلے کا، جس میں شراب بالکل عام، زنا عام، برائیاں کوئی سی ایسی نہیں تھی جو اس وقت برائی موجود نہ ہو، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی شراب کے قریب تک نہیں گئے۔ اس وقت میں زنا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور کوئی ایسی حرکت، کوئی اس طرح جو غلط کام ہو سکتا تھا، کچھ ایسا نہیں کیا۔ ہاں، ایمان لانے سے پہلے بھی، جبکہ وہ دور ایسا تھا اس میں کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو موجود نہ ہو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس وقت بھی اس طرح کے تھے۔ اور بعد میں پھر تقریباً 4 یا 5 نمبر ان کا آتا ہے جو ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے جو یہ کہا کہ میں شراب نہیں کی، زنا نہیں کیا، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا سننے میں، لیکن اگر
کسی نے وہ ہسٹری پڑھی ہوگی، وہ معاشرہ اور سوسائٹی کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ کیا ماحول تھا اس وقت، معاشرہ کیسا تھا، تب اندازہ ہوگا کہ ہاں واقعی اس ماحول میں کیسے بچ گئے کوئی۔ بہرحال اب آتے ہیں خلافت کے سلسلے میں۔ آپ نے اس سے پہلے لیکچر میں سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ زخمی تھے خلافت کے لیے 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا، یاد ہے کسی کے نام؟ کسی ایک کو منتخب نہیں کیا، آپ نے کہا کہ ان 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا 3 دن کے اندر اندر۔ ان میں ایک حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن وقاص۔ یہ 6 لوگ یاد ہونے چاہیے، آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص۔ ان 6 لوگوں کو منتخب کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی 3 دن کے اندر اندر منتخب کر لینا خلیفہ۔ اور سنیے کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر جو آپ کے بیٹے تھے حضرت عمر کے، ان کو بھی کہا کہ یہ بھی آپ کے مشورے میں شامل رہیں گے لیکن یہ خلیفہ نہیں ہوں گے، یہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس سے بھی دیکھیے موازنہ کریے اس دور کو اور اس وقت کہ اب اگر کسی کو معمولی بھی وزارت یا معمولی کچھ عہدہ مل جائے تو کوشش کیا کرتا ہے وہ کہ سب اس کے اپنے ہی اس میں آ جائیں، سارے ڈپارٹمنٹ، بیٹے بھائی جو بھی کچھ ہو، سب کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے کو لائے۔ اور ایک جو ہے اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ جو دور دور تک ان کا چرچا تھا، لیکن جب بات آتی ہے اپنی جانشین کی، خلیفہ کی، تو یہ کہہ دیا کہ میرے بیٹے نہیں، ان 6 لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر لینا۔ بہرحال پھر ان 6 میں سے 3 لوگ دستبردار ہوئے کہ نہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم نہیں کریں۔ اب دیکھیے یہاں بھی دیکھیے آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے یہ ہوتا۔ ان میں حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ۔ اب ان میں رہ جاتے ہیں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ عبد الرحمن بن عوف بھی اپنے کو منع کر دیتے، الگ کر دیتے ہیں کہ ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اب رہ جاتے ہیں 2، حضرت عثمان، حضرت علی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی ذمہ داری لی کہ آپ اگر مجھے ذمہ دار دیں کسی ایک کو منتخب کرنے کا تو آپ راضی ہیں؟ راضی، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں آپ۔ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تمام صحابہ کرام جو بڑے بڑے اس وقت بزرگ تھے مدینے میں، ہر ایک سے ملاقات کی، ہر ایک سے ملی۔ بلکہ حضرت عثمان کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو نہ خلیفہ بناؤں تو کون زیادہ مناسب ہوگا؟ تو کہتے ہیں حضرت علی کو بنا دیں۔ حضرت علی کے پاس جاتے ہی دیکھیے ایثار میں کہوں گا اس وقت کے آپ دیکھیں گے کتنا ایک کوئی ممبر پارلیمنٹ کے لیے کیا کیا ہوتا ہے، کتنے بہت پہلے سے نہیں 1 سال پہلے سے الیکشن کا تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور کتنے ہنگامے اور کتنا خرچ اور کیا اور کیا کیا، اور اس کے بننے کے بعد ہی پتہ نہیں ہوتا کون کیا کیسے بنے، کیا نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد بھی لڑائی جھگڑے، یہ وہ، کوئی ادھر جا رہا، کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس پارٹی میں، کوئی اس کو خرید رہا، کوئی اس کو خرید رہا، کرسی کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا۔ اور یہاں دیکھیے 2 کا انتخاب لاسٹ میں ہو تو اس میں بھی ایک دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان سے معلوم کر رہے ہوں کہ حضرت علی کو زیادہ مناسب ہوں گے اگر مجھے نہیں بنائیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو نہ بنایا، حضرت علی سے پوچھا گیا تو کس کو؟ حضرت عثمان۔ تو یہ دیکھیے کیونکہ اسلام نے اس انداز کا اندر پیدا کر کہ یہ کوئی کسی عہدہ اور کوئی نام و نمود اور شہرت ان سے بالکل الگ تھے۔
یہ اسلام کا جو اصول تھا اس سلسلے میں وہ یہ تھا کہ سید القوم خادم یہ تھا، یعنی قوم کا جو سردار ہوگا نا وہ سردار نہیں، وہ بلکہ خادم ہوگا، وہ ان کا خادم ہوگا، ان کی خدمت کرنے والا ہوگا. یہ دیا ہے اسلام. اس وجہ سے ان کی اپنی زندگی بالکل ایسی اتنی وہ ہوا کرتی تھی، تصور نہیں کر سکتے. ان کی جو زندگی تھی، ان کی جو اپنی ذاتی زندگی ہوا کرتی تھی، تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو اس دور میں کتنے کتنے کا جوڑا اور کتنی کتنی گھڑی اور کیا کیا، اور ایک ایک پروگرام کے لیے الگ سے انتظامات اور ایک ایک الگ الگ دورے اور پتہ نہیں کتنا اس میں خرچ کیا، مطلب اندازہ نہیں ہو سکتا. بہرحال تو ان میں سے پھر حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت لی. بس یہ اس کا وہ تھا، بیعت لینے کا مطلب تھا کہ انہیں کو منتخب کر لیا گیا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. یہ تاریخ تھی 1 محرم سن 24 ہجری. 1 محرم 24 ہجری. آپ کا خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. اب ان کی پوری تفصیل ظاہر ہے کہ اتنے کم وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی. آپ کا یہ دور بھی جو تقریباً 12 سال رہا ہے، بہت ہی عالیشان. 8 سال تک بہت بالکل وہ جو ہے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات ہوتی چلی گئی اور پرشین ایمپائر کو بالکل ختم کر دیا تھا انہوں نے. رومن ایمپائر کا بھی سمجھو ایک پایا ختم کر دیا تھا، باقی رہ گیا تھا. انہوں نے بھی وہ سلسلہ باقی رکھا، اسلام آگے بڑھتا چلا گیا. اور ایک زمانے میں اسکندریہ فتح ہوا مصر میں، ایک ان کے زمانے میں آرمینیا فتح ہوا، ان کے زمانے میں افریقہ کا فتح ہوا، جو آپ سمجھیے کہ لیبیا اور اس وقت لیبیا، تونس، موراکو، یہ سب آپ کے زمانے میں اسلام کے زیر نگی آئی ہیں سب پورے علاقے. اور رومن ایمپائر جو رہ گیا تو بالکل تہس نہس ختم ہو گیا انہی کے زمانے میں. روم 2 طاقتیں تھیں، اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، ایک ایران کی اور ایک روم کی، جسے رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے نام سے اس وقت سپر پاور مانی جاتی تھی. وہ طاقتیں ان کو ختم کیا. اور آپ ہی کے وقت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے بحری یعنی سمندری لڑائی بھی آپ ہی کے زمانے میں چلی. اس سے پہلے جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، انہوں نے اجازت بھی نہیں دی تھی وہاں تک آگے بڑھنے کی، حالانکہ پہنچ گئے تھے وہاں تک. لیکن حضرت عثمان کے وقت میں ہوئی اور فتح کیا، پورے جزیرے فتح کیے اس میں جتنے بھی تھے. اور ایک اور اہم کام آپ کے وقت میں ہوا، وہ تھا اشاعت قرآن. یعنی کئی قرتوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، جگہ جگہ الگ الگ قرتوں میں قرآن پڑھا جا رہا تھا. حضرت حذیفہ بن یمان وہ جب دوسرے علاقے سے آئے، انہوں نے کہا کہ وہاں تو آپس میں جھگڑا، کوئی کسی اس پہ پڑھتا ہے قرت پہ، کوئی کسی قرت پر قرآن پڑھ رہا ہے، تو کنفیوژن ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو یہی ہوا کہ ہاں کوئی ایک قرت پر جو ہے قرآن کو کر دیا ہے، پھر جگہ جگہ اس کو ہی بھیج دیا جائے. حضرت عثمان نے جو اس وقت قرآن تھا جو صحابہ کرام نے مرتب کیا تھا حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہی، جو اس وقت حضرت حفصہ کے پاس تھا. حضرت حفصہ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی حضرت حفصہ. ان سب کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، آپ کی ازواج مطہرات کتنی تھی، بیٹیاں کتنی تھی، سب پورا معلوم ہونا چاہیے. یہ سب سیرت میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو وہ قرآن منگایا، وہ نسخہ منگایا قرآن کا، اور اسی پر قرآن مرتب کیا اور وہی علاقوں میں بھیجا. یہ بہت بڑا ایک اہم کام تھا. اب آپ شہادت کا پس منظر سنیے، یعنی آپ کس طرح یہ بنا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ نوبت ہوئی کہ آپ شہید ہوئے. ایک نام ہے عبداللہ ابن سبا.
نوٹ کریں آپ، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، یہ یہودی جو قومیں بستی ہیں جانتے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہیں، امریکہ میں عیسائی ہیں، اسرائیل سب یہودی ہیں. یہ بڑے شاطر قوم ہیں، بڑے دھوکے باز عیار و مکار قوم. تو اس وقت تک بھی ان کی عیاری و مکاری چل رہی ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس وقت سپر پاور اور ہے اور سب اس کے اس میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی یہودیوں کے انڈر میں. جتنے امریکن پریزیڈنٹ ہوئے ہیں ان سب کے ایڈوائزروں میں زیادہ ایڈوائزر یہودی ہوتے ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے عہدوں پر یہودی قابض ہیں. آپ میڈیا کے سلسلے میں سنتے ہیں، میڈیا کے جتنے بڑے بڑے چینل ہیں یہودی ہیں. یہاں تک کہ CNN، BBC، بڑا اس وقت بی بی سی سنتے تھے، لیکن سارے یہ یہودیوں کے. اور یہاں تک کہ بہت سے پلیٹ فارم جن پر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں، مووی ریلیز ہوتی ہیں، 20th سینچری اور کیا کیا اور کتنی، سب یہودیوں کی ہیں سر. تو وہ چھوٹے کم اس میں، لیکن انہوں نے پورے ہر جگہ پوری دنیا میں جو اہم اہم چیزیں تھیں، میڈیا، ان سب چیزوں پر ان کا قبضہ ہے. بہرحال یہودی تھا یہ عبداللہ ابن سبا. یہودی ظاہر ہے کہ پہلے سے ہی ان کو چیڑ تھی. مدینے سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے تو عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا بالکل سردار، ان کی سرداری کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سرداری ختم ہو گئی. سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے ان کے سامنے، اور کون ہو سکتا تھا. تو اندر اندر یہ جلتے تھے، اور یہ جلن اور یہ حسد بہت آگے بڑھ گیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہو گئے تھے. پھر آخر 3 قبیلے تھے ان کے مدینے سے نکال دیا گیا. بنو قریظہ تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع. اگر آپ کے یاد رہے تو آپ پڑھیں، لکھیں، لکھ لیں. 3 قبیلوں کو یہودیوں کے نکال دیا گیا تھا مدینے سے. جی، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. الگ الگ موقع سے تینوں کو نکالنا پڑا. بہرحال یہ دوسری جگہ جا کے بسے، لیکن انہوں نے پھر بھی چھوڑا نہیں، پھر بھی سازش کرتے رہے. اور انہی سازشوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی جنگ خندق، وہ بھی انہی کی وجہ سے. انہی یہودیوں نے آس پاس کے جتنے تمام لوگ تھے ان کو جمع کر کے اور مدینے پر حملہ کرایا تھا. لیکن بہرحال ان کے وہ ناکام ہو گئے، اور اس میں ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، بڑا گڑھا کھودا گیا تھا. ایک پورا ہوا ہے، پڑھنا چاہیے، سب کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ کے سلسلے میں. بہرحال تو آخر تک یہ ان کا جو دماغ جو چلتا ہے بالکل فتین قسم کا، اور سازشیں کرنے کا، اور ایک دوسرے کو لڑوانے کا، اور بس اپنی حکومت کرنے کے لیے. آج بھی ایسے ہی ہے، تو اس وقت بھی یہ تھا. تو عبداللہ ابن سبا مدینے میں آیا، یہودی تھا. یہ صنعا کا رہنے والا تھا، جو اس وقت کیپٹل ہے یمن کا، صنعا، وہاں کا ہی رہنے والا تھا. وہ مدینے میں آیا، اور مدینے میں جو سب چیز دیکھی، جو کچھ کمزوریاں تھیں وہ بھی دیکھی، اور سب. اس کے بعد وہاں سے پورا جائزہ لینے کے بعد وہاں سے یہ آ گیا، کیا نام، بصرہ آ گیا. عراق میں جگہ تھی بصرہ. اور اپنے الگ عقائد اس نے شروع کر دیے اور خیالات. لوگوں کو تو یہ بتایا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، ان کے خاندان میں سے ہوں. جو نئے مسلمان تھے ان کو کیا تھا، عبداللہ بن سبا کو مدینے سے نکال دیا گیا. جی، عبداللہ بن سبا کو، ہاں ان کو بھی نکال دیا گیا مدینے سے. ہاں ان کو نکال دیا گیا تھا. اس وقت وہ چلے گئے تھے،
وہاں وہ چھوڑ کر بصرہ آ گئے تھے. بعد ان کو بارہ میں پتہ بھی چلا کہ یہ تھوڑی ایسی سازشیں کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو پھر اس کا کہ اب یہاں دال گلنے والی نہیں ہے, اس لیے وہ بصرہ چلے گئے. وہاں اپنے خیالات, غلط خیالات انہوں نے پیش کرنے شروع کر دیے, اور عجیب یہ کہنا شروع کر دیا کہ اپنے کو ایک تو حامی بتایا حضرت علی کا. اور دیکھیے ایک عجیب عقیدہ میں نے یہ کہا کہ کیا یہ کیا بات ہے کہ مسلمان اس بات کو تو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے دنیا میں, تو ہمارے اللہ کے رسول کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ عجیب لوگوں کے دلوں میں ذہن میں وہ کر دیا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ نہیں آئیں گے, یہ کہنا شروع کیا کہ وہ آ سکتے تو وہ کیوں نہیں آ سکتے, اس طرح کی عجیب باتیں. اب جو نئے مسلمان تھے اور پورے طور پر انہوں نے دین کو سمجھا نہیں تھا, تو ان کے چکر میں کوئی بھی کچھ کہتے وہ فوراً آ جاتے ہیں. اور آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. آج بھی جو ارتداد اور دین سے جو لوگ پھر رہے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ دین کی صحیح جو نالج وہ نہیں ہو پاتی, اور اس کی جو حقیقت ہے, دین کی جو سمجھ ہے وہ لوگوں میں نہیں آ پاتی. اس وجہ سے کوئی ان کو ایسی بات کوئی بتاتا ہے جو انہیں لاجک لگتی ہے, وہ فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں, کیا وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. آج بھی ایسے ہو رہا, بہت ارتداد ہو پھیل رہا ہے. یہ جو اس وقت یہ شروع کیا گیا ہے یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے. اگر اس میں جب ساتھ دیں اور آئیں اور اپنے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ملائیں, بہت اہم ہے, تاکہ اس سلسلے میں اسلام کے صحیح نالج آپ کو ملے. کیونکہ بہت سے کچھ ایسی کتاب پڑھ لیتے ہیں جس میں بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں اسلام کے سلسلے میں, اور ان کو لگ رہا ہے ہاں یہ تو واقعی یہ تو عقل سے بالکل صحیح لگتی ہے بات, ایسا کیوں ہے اسلام پردے کے سلسلے میں یا اور بہت سی چیزوں کے سلسلے میں. تو یہ اسلام کے بارے میں, اسلام کا صحیح جو انٹروڈکشن ہے انہیں معلوم نہیں, وہ کرا نہیں سکتے, انہیں معلوم نہیں. تو اس وجہ سے ہوتا ہے. بہرحال لوگ کے چکر میں آ گئے, ایک جماعت ان کی بن گئی. وہاں سے ہوتے ہوئے پھر وہاں بھی ان کے بارے میں معلوم, وہاں کے گورنر کو پتہ چلا, تو وہاں سے بھی وہ نکلے, وہاں سے کوفہ میں آئے, وہاں بھی انہوں نے اپنی ایک جماعت اس نے بنا لی, عبداللہ ابن سبا نے. اس کے بعد وہاں سے سیریا شام آئے, وہاں سے بھی اس نے بہت سی اپنی جماعت کر لی. وہاں سے پھر مصر آیا ہے, اور سب میں عجیب ایک اور نئی چیز یہ کر دی کہ حضرت عثمان سے زیادہ حقدار خلافت کے حضرت علی ہے, یہ کہنا شروع کر دیا. حضرت عثمان سے زیادہ حقدار, اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت علی سے کوئی ان کو محبت تھی یا کچھ تھا, اس کا مقصد تھا کہ بس آپس میں انتشار پیدا کرنا تھا. یہ حکومت جو چلی آ رہی ہے اس کو توڑنا اصل مقصد تھا ان کا. لہٰذا جب پوری ایک جمعیت اکٹھا کر لی جگہ جگہ سے اس نے, اور اپنے ہم نوا اس نے کر لیے, اب پھر اس نے جگہ جگہ جہاں خط و کتابت کی, کوفہ, بصرہ اور کچھ مدینے میں بھی اس کے لوگ ہو گئے, شام, ہر جگہ مصر سے, کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب مدینے کی طرف کوچ کیا جائے, مدینہ چلا جائے, اور یا تو حضرت عثمان کو معذور کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے, یا انہیں قتل کر دیا جائے جو اس کی شادی تھی. تو اس میں بہت سے لوگ اصل میں ہوتا ہے کہ یہ آپس میں ایسے ہی انہوں نے کیا ہے, مسلمان کیسے کرنے لگے, انہوں نے اپنے ان کو قتل کر دیا اور ان کو ختم کر دیا. یہ پوری سازش یہودیوں کی سازش تھی, یہ ذہن رکھیں آپ کی شہادت میں پورا ہاتھ اس کا تھا, اس کا دماغ کام کر رہا تھا, اس نے لوگوں کو برگلایا اور عجیب ہی طرف. بہرحال آئے مدینے میں گھر کا, وہ سمجھتے ہیں کیسے مدینے میں اور کیسے ان کو گھیراؤ کر لیا, کیا کوئی اور لوگ نہیں تھے, صحابہ کرام تھے, سب تھے, اتنی جنگیں انہوں نے لڑی ہے, پھر کچھ نہیں. اصل یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی بیچ میں آئے نہیں, کوئی بیچ میں نہیں آئے. اس کی بہت کوشش کی حضرت علی نے, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ کرام نے کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور ان سے جنگ کرتے ہیں, کہ نہیں, میرے سلسلے میں کسی کا جو ہے خون نہیں بہایا جائے. سختی سے منع کیا. بلکہ حضرت علی کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ ان کو تو یہ کہا کہ میں نے جو تم سے بہت پہلے تم پر احسان کیا تھا, اس کے بدلے میں آج میں کہتا ہوں کہ تم یہاں میں چلے جاؤ.
لیکن بہرحال انہوں نے اپنی طرف سے اپنے بیٹوں کو ان کو لگایا، لیکن آخر انہوں دوسری جگہ سے دوسرے مکان میں تو وہ چڑھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اس طور پر ایک جو سنہرا باب تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کی جو شہادت ہے اس کی تاریخ 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری، 18 ذی الحجہ 35 ہجری۔ تو یہ تھا جو اس مختصر وقت میں ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا۔ اس سلسلے میں اگر جی تاریخ 18 ذی الحجہ، یہ مہینے یہ معلوم ہونا چاہیے، ہاں عربی مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ مہینے 12 مہینے یہ عربی مہینے ہیں۔ ان میں سے جو لاسٹ ہے وہ ہے جس میں حج ہوتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے ذی الحجہ، اس کی 18 تاریخ کو اور 35 ہجری یہ مختصر تھا اس سلسلے میں جو میں کہ اس سے اگر معلوم کرنا ہے پوچھنا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔